إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى في موضع آخر فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى في موضع آخر فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، حسب وعدہ آج کے خطبے میں انشاءاللہ العزیز عقیدے کی اصلاح میں وہ کون سی چیزیں معاون اور مددگار ہیں جسے ہم انجام دیں تو ہمارا عقیدہ درست ہو جائے، بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان نکات پر غور و فکر کر کے اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی ہمارے عقیدوں کے اندر خرابیاں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمين يا رب العالمين۔ برادران اسلام، عقیدہ اور نظریہ یہ دو الفاظ ہم اپنے کانوں سے سنتے رہتے ہیں۔ عقیدہ اور نظریہ جو ہوتا ہے دونوں میں فرق۔ عقیدہ ہمارا دین اسلام ہے، عقیدہ ہمارا اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے۔ عقیدہ جو ہے ہمارا یہ وحی الہی کا نتیجہ ہے، لیکن جو نظریہ ہوتا ہے اور ایک اور چیز، عقیدہ بدلتا نہیں ہے، نظریہ جو ہوتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ تجربات کی روشنی میں آج کچھ نظریہ ہے ہمارا، کل کو کچھ ہو جائے گا، اور نظریہ یہ وحی الہی نہیں ہے، ہماری اپنی ذہنی اپج ہوتی ہے۔ تو جو نظریہ ہوتا ہے اس کو ہم عقیدہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ عقیدہ وہی صحیح ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا۔ عقیدے کا مرجع اور مصدر قرآن اور حدیث ہے۔ جو عقیدہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے، جو عقیدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رسول کے اندر بیان فرما دیا ہے، وہی عقیدہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس
پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتی ہے۔ ادھر ادھر سے ان کے تجربات، ان کے نظریات، ان کی آراء، ان کے اقوال، یہ عقیدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ آدمی کا اپنی رائے ہے، اپنا نظریہ ہے، یہ آدمی کا کی اپنی ذہنی فکر اور اپج ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے سب سے پہلے کہ عقیدے اور نظریے میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہمیں جب کہتے ہیں کہ ہمارا نظریہ ہے تو اس میں ہمارا عقیدہ شامل نہیں۔ ہم جب کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے تو اس کا مطلب یہ دین کی بات ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ نبی کا بھی عقیدہ ہوتا ہے اسی میں۔ کیا عقیدہ ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ نبی کے بھی عقیدے میں اگر گڑبڑی آ گئی، خرابی پیدا ہو گئی، بگاڑ پیدا ہو گیا، کسی قسم کا اشتباہ یا شبہ ہو گیا اس کے عقیدے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولو اشرکوا لحبط اعمالهم۔ اگر یہ سارے کے سارے انبیاء 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر یہ سارے کے سارے انبیاء شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے، ان کے عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، تو نبی کا بھی اسی لیے عقیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما انا علیہ واصحابی، تمام فرقے جو ہے جہنم میں جائیں گے سوائے اس فرقے کے جس پر میں ہوں، اور آج کے دن جو میرے صحابہ ہیں جسے فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے وہی فرقہ نجات پانے والا ہے۔ تو یہ فرق ملحوظ رہنا چاہیے کہ عقیدہ اور نظریہ یہ دو چیزیں ہیں۔ نظریہ بدلتا رہتا، عقیدہ بدلتا نہیں۔ عقیدہ کا معنی ہی بتایا گیا تھا الشد والربط، مضبوط گرہ گاٹھ ہے، نہ کھلتا ہے نہ بدلتا ہے۔ اگر عقیدہ کھل گیا آپ کا تو سمجھیے کہ آپ ایمان سے نکل گئے۔ عقیدہ بدل گیا آپ کا، آپ ایمان سے نکل گئے۔ عقیدہ جو قرآن نے بتایا ہے، عقیدہ جو حدیث نے بتایا ہے، اسی پر ہم کو جمے رہنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی دعا ہے اور حدیث مصطفیٰ میں بھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك۔ کہ اے دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، پھیر دے۔ اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر جما دے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں بگاڑ پیدا نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتے تھے، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ میرے بھائیوں، عقیدے کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اسی پر ٹکا ہوا ہے۔ چنانچہ جس کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اچھے برے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے اخلاق ہیں، یہ سب جو وجود میں آتے ہیں ان سب کا سرچشمہ عقیدہ۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، مکہ کے اندر بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، یعنی اسلام لے آئے۔ مکہ والوں نے بہت ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ حبشہ کی طرف جو ہجرت کیے اس میں ایک نام سیرت کے اندر بار بار آتا ہے، وہ ہے جعفر بن ابی طالب۔ وہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کے سردار تھے اس قافلے کا۔ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ نجاشی بادشاہ کے سامنے ایک اسلام کے امبیسڈر کی حیثیت سے، اسلام کے قاصد کی حیثیت سے سامنے آئے، کیونکہ بڑے لوگوں کے سامنے ہر کوئی نہیں بولتا ہے۔ کوئی ایک آدمی بات کرنے کے لیے متعین کیا جاتا ہے کہ تم میں جو اچھی لیاقت رکھتا ہو، اچھی صلاحیت کا مالک ہو، جو تمام باتیں اچھے سے کہہ لے جائے مختصر جملوں میں، اسے پیش کیا جائے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو، جنہیں جعفر الطیار بھی کہا جاتا ہے، انہیں متعین کیا گیا، یہ سامنے گئے
بادشاہ نے جب ان سے پوچھا ان کے اسلام کے بارے میں، اور تم لوگ اس سے پہلے کیا تھے، کیا چیزیں تھی اسلام کے اندر جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا، تو انہوں نے جو منظر کشی کی ہے اسلام کی، جو تصویر پیش کی ہے بادشاہ کے سامنے، تاریخ کے اندر یہ الفاظ رقم ہیں، لکھے ہوئے ہیں، اور انہیں بار بار پڑھنا چاہیے، ایک ایک جملے پر غور کرنا چاہیے۔ نجاشی بادشاہ کے سامنے جعفر بن ابی طالب نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم جاہلیت والی قوم خود پوچھتے تھے نبی کی دعوت کیا تھی، کیوں اسلام قبول کیے، کیا خوبیاں ہیں، انہوں نے اپنی برائیاں بھی بتائی، اسلام کی خوبیاں بھی بتائی، اور یہ خوبیاں جو آئی وہ کس وجہ سے آئی، میں جس چیز کو میرا جو عنوان ہے عقیدہ، اس کو ذہن میں رکھیے۔ عقیدہ جب انسان کے اندر راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو کیسے انسان کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے، کیسے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں ہم جاہلیت والی قوم تھے، خود پوچھتے تھے، مردار کھاتے تھے، اور ہر برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں رشتہ داروں سے تعلق توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمیں کا طاقتور کمزوروں کو کھاتا جاتا تھا، اور اس طرح سے پوری لسٹ گنائی ہے انہوں نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم دیا، طاقتور کمزور کو جو کھا رہے تھے اس پر قدغن اور روک لگایا۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر آج اصلاح ہوئی ہے، یہ صرف اور صرف عقیدے کی بنا پر ہے۔ صحیح عقیدہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، صحیح عقیدہ اگر انسان کے اندر آ جائے تو پھر رشتہ نہیں کاٹے گا، صحیح عقیدہ اگر انسان، دیکھیں بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے، اس کا مطلب رشتے کاٹنا، ظلم کرنا، یا اسی طرح سے کسی کی زمین جائیداد ہڑپ لینا، اٹیک ہو رہا ہمارے عقیدے پر، ہم یہ سوچتے نہیں ہیں کہ بات کہاں تک جا رہی ہے، ہمارے اس عمل کا اثر کہاں تک جا رہا ہے۔ عقیدے کے اندر خرابی ہے تو سارے جرائم آپ کریں گے، عقیدے کے اندر مضبوطی ہے، اصلاح ہے، درستگی ہے، تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے۔ تو عقیدہ یہ ہمارے اخلاق کو سنوارنے کا بھی سب سے بڑا ذریعہ، صرف عبادتیں ہی نہیں، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو بھی مزین کرنے کا بہترین فریم اور بہترین سرچشمہ ہے۔ یہاں سے ہم جتنا چاہیں اتنا اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں اور نکھار سکتے ہیں۔ یہی عقیدے کی فکر تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ عمر بن خطاب کا جملہ غور سے سنے، انہوں نے کہا کہ اگر نہر فرات کے کنارے، فرات نہر کہاں ہے اور حضرت عمر کہاں ہے؟ مدینہ کے اندر۔ نہر فرات کہاں ہے؟ اگر نہر فرات کے کنارے پر کوئی بکری ضائع ہو کر مر جائے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب پوچھے تو میں سمجھتا ہوں کہ میری بھی اس میں پوچھ گچھ ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ جب عقیدے کی فکر لاحق ہوتی ہے تو کوئی بھی چیز ایک مسلمان کو ہی نہیں، جانوروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو انسان سمجھتا ہے اس میں میرا بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہاتھ ہوگا، میری کوتاہی کی وجہ سے اس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ آج بارش کی قلت، بارش کی بے جا کثرت جس کی وجہ سے سیلاب، زلزلے یا بہت سارے عذاب اور اس طرح کی شکلیں آنا، ہمارا اس میں بہت بڑا قصور ہے، ہمارے عمل کا، ہمارے عقیدے کا اس میں بہت بڑا دخل ہے۔ آج دیکھیے بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے سیلاب سے پورا ستیہ ناش کر دیا، لیکن انسانوں کے اندر ابھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فون سے خبر لے لیتے ہیں، احوال پوچھ لیتے ہیں، لیکن اپنی حالت بدلنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ ہائے 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 خالی کرتے ہیں، نہ ہم نے اپنے اعمال بدلے ہیں، نہ ہم نے اپنے اطوار بدلے ہیں، نہ ہم نے اپنے عقیدہ بدلا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم یہاں گناہ کریں گے اس کا اثر ہمارے بچوں پر، ہمارے خاندان پر، ہماری نسلوں پر نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے جملے پر آپ غور کریں کہ اگر نہر فرات کے کنارے کوئی بکری مر کر ضائع ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں رب تعالیٰ مجھ سے بھی پوچھے گا۔ عقیدے کی اصلاح اور فکر اگر دامنگیر ہونی ہے تو اس طرح سے ہمارے اندر فکر پیدا ہونی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، عقیدے کی اصلاح کے جو ممد اور معاون امور ہیں، ان امور میں سے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے وہم کو دور کرنا۔ ہم وہمی ہو گئے، ہواؤں سے ڈرنے لگے ہیں، جانوروں سے ڈرنے لگے ہیں، ہمارے اندر کا عقیدہ مضبوط نہیں رہ گیا ہے۔
نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی مجھے نفع پہنچے گا، وہی مجھے نقصان پہنچے گا۔ ہم وہم میں مبتلا ہو گئے، ابھی سفر کا مہینہ گزرا، اس میں کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، لیکن انسان کے اندر وہم ٹوٹ ٹوٹ کے بھرا ہوا۔ اس لیے میں بار بار یہ جملہ کہتا ہوں، جب تک غریب تھے تب تک چپل بھی نہیں ہمارے پیروں میں مناسب قیمت کی ملتی تھی، اور جب اللہ نے نواز دیا ہے تو ہمارا عقیدہ اتنا بگڑ گیا ہے کہ ہر آنے والے شخص سے ہم بدگمان رہتے ہیں اور وہم میں مبتلا رہتے ہیں کہ اس کے آنے سے ہمارا نقصان ہو گیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والی ذات اللہ کی، ذلیل کرنے والی ذات اللہ رب العالمین کی، اور سارا خیر کا معاملہ اللہ کے حق میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پر تو قادر ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے۔ انسان کو کب سے نفع نقصان کا اختیار دے دیا گیا ہے؟ نبی اپنے بارے میں انکار کر رہے ہیں، ہم وہ ہمیں مبتلا ہے، اس نے کرا دیا ہے، اس نے کرا دیا ہے، بہو جب سے گھر میں آئی ہے تب سے ساس کی طبیعت خراب ہونے لگی ہے، میرے بیٹے کی نوکری چلی گئی ہے، وہم ہے۔ یہ سب روزی کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری جو بھی روزیاں مقرر کی گئی ہیں سب آسمان سے آتی ہے، زمین میں کسی کو اس کا اختیار نہیں دیا گیا۔ آپ یہ مت سوچئے کہ اس کے آنے سے نقصان ہوا ہے، اس کے جانے سے میری تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ ہم وہم میں اسی عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، تو سب سے پہلے اپنے وہم کو دور کرے، اللہ رب العالمین پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھے، اللہ کی ذات کو نافع اور زار سمجھے۔ اس زمین پر کائنات میں کوئی پتا بھی ہلتا ہے تو بغیر اللہ کی اجازت کے نہیں ہل سکتا ہے۔ کوئی دانہ زمین سے اگ رہا ہے تو وہ بغیر اللہ کی مشیت اور اجازت کے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہریالی نہیں آ سکتی اللہ کی اجازت کے بغیر۔ پھر انسان اتنا کمزور عقیدے والا کیسے ہو گیا اپنے رب کے تعلق سے؟ جس رب نے اس کی روزی کا ذمہ اٹھایا ہے، واللہ خیر الرازقین کہا ہے، سب سے بہتر روزی رسا ہے رب تعالیٰ۔ ہم ایک آدمی کو نوکری پر رکھتے ہیں، اس کے حساب کا ہم تنخواہ نہیں دے پاتے، ایک آدمی کو ہم نوکری پر رکھتے ہیں، اس کو صحیح سے کھانا نہیں کھلا پاتے ہیں، تو بعد میں شکایت کرتا ہے سیٹ پیٹ بھرا نہیں ہے۔ ایک آدمی کا مسئلہ ہے، نہ جانے کتنی مخلوق کو، کتنے قسم کی مخلوق کو رب تعالیٰ کھلا رہا ہے، اور وہ ایک آدمی کے بارے میں بار بار شکایت آتی رہتی ہے، آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے، سے آپ کھانا نہیں دیتے ایسے، تنخواہ برابر نہیں دیتے ایسے، طرح طرح سے صحت پر الزامات۔ صرف ایک آدمی کا مسئلہ ہے، پوری ضروریت کو پالنا ہو جائے تب کیا کریں گے؟ اس لیے عقیدہ رکھیے کہ اللہ تعالیٰ روزی رسا ہے، انسان صرف ذریعہ ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے رکھا نہیں ہے کہ انسان دنیا کے اندر دوسرے کو بھوکا مار ڈالے گا۔ جو اس کے ماتحت ہے، اس کی کفالت میں ہے، اس کی ذمہ داری میں ہے، ان کے حقوق کا مکمل خیال نہیں رکھ پا رہا ہے، تو جو اس کی ذمہ داری میں نہیں ہے ان کا کیا خیال کرے گا؟ اس لیے اپنے وہم کو دور کرو سب سے پہلے۔ دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ علم کے بغیر عقیدہ درست نہیں ہو سکتا۔ تمام چیزوں پر علم کو مقدم رکھو۔ عقیدے میں جتنی بھی خرابیاں آ رہی ہیں سب علم نہ ہونے، جہالت کے ہونے سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے انسان کی جہاں جہاں بھی تعریف کی ہے تو اس کے علم کی بنا پر، اور جہاں جہاں بھی مذمت بیان کی ہے وہ اس کی جہالت کی بنا پر ہے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علم اگر آئے گا تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں اپنا محبوب بنائے گا، ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھیں گے کہ اللہ کا حق کیا ہے، بندے کا حق کیا ہے، ہماری اولاد کا حق کیا ہے، ہماری بیوی کا کیا حق ہے، ہمارے شوہر کا کیا حق ہے۔ جب حقوق ادا کرتے جائیں گے تو ہمارا عقیدہ اور ہمارے دیگر اعمال میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا۔ تو جہالت بڑا نقصان پہنچاتی ہے، جہالت دور کیجیے اپنے اندر، اور جہالت ہونے کی وجہ سے ہم ہر چیز پر بھروسہ کر لیتے ہیں، ہر چیز پر یقین کر لیتے ہیں، جو چیز بھی ہمیں اچھی لگی، خوشنما لگی، جس کی بات ہمیں بھلی لگی فوراً مان لیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی بات صحیح بھی ہے یا غلط ہے، بس ہمارے کانوں کو مزہ دے جائے وہ چیز، ہمارے کان کو مزہ دے جائے وہ چیز، اس کو ہم اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہر ایک گھوڑے کی پہچان ضروری ہے اور یہ بغیر علم کے آ نہیں سکتی۔ اسی لیے امام سفیان الثوری غالباً یا حسن بصری کا قول ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے معاملے
اپنے انگوٹھے پر اپنے ناخن پر سکہ اچھال کے بتا دیں گے کہ یہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، لیکن انہیں وضو کا طریقہ نہیں معلوم، وہ صحیح سے وضو نہیں کر سکتے۔ یہ جہالت کی وجہ سے ہم اپنی عبادت انجام نہیں دے سکتے، اپنے اخلاق اور آداب کو سدھار نہیں سکتے، پتہ نہیں ہوتا ہمیں کون سا لفظ کہاں بولنا ہے۔ تو یہ ساری جو نقصان یا ذلت اور رسوائی ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ صرف علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اسی لیے حکم بھی دیا ہے، سب سے پہلا حکم جو قرآن کا ہے وہ اقرا، پڑھ، اقرا، ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے۔ سب سے پہلا حکم ہم نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے ہم سمیٹنے والا حکم اختیار کر رہے ہیں، کسی طرف سے بھی آئے، حلال ہو حرام ہو، ہمیں اس کی کوئی تمیز نہیں رہ گئی ہے۔ یہ بات میری ذرا چبھے گی لیکن حق ہے، یہ لوگوں کو یہ تمیز نہیں رہ گئی ہے، اور جب مال کے حلال اور حرام کی تمیز نہ رہ جائے تو پھر وہ سیدھے عقیدے پر اٹیک کرتی ہے، عقیدہ بگاڑ کر رکھ دیتی ہے، آدمی کا اخلاق خراب کر دیتی ہے، اس کو اللہ کی عبادتوں سے دور کر دیتی ہے۔ حلال مال انسان کو حلال راستے اور صحیح راستے پر لے کر کے آئے۔ تو علم حاصل کیجئے حلال و حرام کی، عقیدے کی، اور تمام علوم میں اہل علم لکھتے ہیں سب سے پہلے جو علم حاصل کرنا ہے وہ عقیدے کا علم حاصل کرنا ہے۔ اسی لیے کہا گیا بچہ جب پیدا ہو تو اس کے کان میں جو سب سے پہلا کلمہ کہنا ہے وہ اللہ کا کلمہ کہنا، اللہ اکبر کہنا۔ اذان دینے کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے، بڑا ہو تو اسے سب سے پہلے کلمہ سکھائیے، آپ لا الہ الا اللہ سکھائیے اس کو۔ اللہ اللہ سب سے پہلے بولتے ہیں، ہم دوسری چیزیں بلوا دیتے ہیں آج کے دور میں۔ اس کو دیکھیے، اس کی زبان، اس کی حرکت جو چہرے کی ہوتی ہے وہ اللہ ہی بولتا ہے سب سے پہلے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ عقیدے توحید پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ باپ یہودی ہے تو یہودی بنا دیتا ہے، مجوسی ہے تو مجوسی بنا دیتا ہے، نصرانی ہے تو نصرانی بنا دیتا ہے۔ اور آج کے دور میں حنفی ہے تو حنفی بناتا ہے، شافعی ہے تو شافعی بناتا ہے، حنبلی ہے تو حنبلی بناتا ہے، اور جس فرقے سے تعلق رکھتا ہے اس فرقے پر اسے لے جاتا ہے، جبکہ اللہ نے اسے فطرت سلیم پر پیدا کیا تھا، اسلام پر پیدا کیا تھا۔ لیکن ماں باپ جس نظریے پر قائم ہے، جس عقیدے پر قائم ہے، اس عقیدے کی طرف لے کر کے اسے چلے جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں پر بڑی نظر رکھیں، ان کا عقیدہ خراب کرنے، ان کا عقیدہ درست کرنے کے ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اور اس میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کے اندر ماؤں کا بڑا کردار ہے۔ یعنی اس چیز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقیدے کی اصلاح کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب والدین کا صحیح العقیدہ ہونا۔ والدین صحیح عقیدے پر نہیں ہے تو بیٹے نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر دیکھا ہے وہ آگے بھی وہی کرے گا، آگے وہی کرے گا، کیونکہ عربی مقولہ ہے العبادات بالعادات، عبادتیں عادتوں سے آتی ہیں۔ اگر باپ نمازی ہے تو بیٹا بھی آئے گا 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا اپنے ابا کو یہاں آتے جاتے۔ باپ درگاہوں کا پجاری ہے تو بیٹا بھی وہی جائے گا۔ ہمارے باپ دادا اس پیر صاحب کے پاس آتے تھے، بیعت کیے ہوئے تھے، وہ نسل در نسل چلتی۔ اسی لیے مشرکین سے جب اللہ کے رسول نے کہا 360 بتوں کی پوجا چھوڑ دو تو انہوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امتی وانا علی آثارہم مقتدون۔ ایسے بدل جائیں گے ہمارے باپ دادا کیا غلط ہے، ہم اپنے باپ دادا کو اسی پر پائے ہیں، وانا علی آثارہم مقتدون، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی پیروی کرنے والے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، خواتین ذرا کان کھول کے سنیں، خواتین کا کردار، ماؤں کا کردار اس سلسلے میں بہت بڑھ جاتا ہے، کیونکہ علماء کا، ماہرین کا کہنا ہے کہ بیٹیاں خاص طور سے، ویسے بیٹے بھی، لیکن بیٹیوں کے
अपनी बेटी को क्या अकीदा सिखा रही है। हजरत अनस बिन मालिक का वाकया यहाँ याद आता है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा जब हजरत अनस को कलमे तौहीद सिखाती थी तो उनके बाप कहते थे मेरे बेटे को तू बददीन कर रही है। अकीदा सिखाती थी तो बाप कहता था कि तू मेरे बेटे को बददीन कर रही है, तो वो कहती थी नहीं मैं बददीन नहीं कर रही बल्कि उसे सही दीन पर ला रही है। तो ये खवातीन की ज़बान का असर या खासतौर से माओ की ज़बान का असर बसा औकात ऐसा किरदार अदा करता है कि बीसियों तकरीरें उसके सामने फेल हो जाती है। नाकाम है जलसे जुलूस कितना भी आलिमों को बुला के समझा दीजिए, माँ की आंखों का के आंसू का एक कतरा उसकी औलाद के लिए इतना बड़ा किरदार अदा करता है कि दिलनशीन बीसियों खतीबों को आप ला करके तकरीरें करा दीजिए, वो असर नहीं डाल सकती है जो माँ की बात का असर होता है। इसलिए माँ ये जिम्मेदारी समझे, उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को सुधारें। फिरौन की मिसाल लीजिए आप, मूसा अलैहिस्सलाम ताबूत में थे, ये था कि जो भी लड़का इस साल पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उनके घर के किनारे लगता है जब वो ताबूत लाया जाता है तो फिरौन ने कत्ल का इरादा कर लिया, लेकिन वो घर की बहू घर की बीवी ने वो असर घोला कान के अंदर कि अपने घर में जानी दुश्मन को यूं समझ लीजिए उसके नजरिए के हिसाब से अपने घर में जानी दुश्मन को खुद पाल रहा है। किसकी तबलीग पर? बीवी की तबलीग पर, एक औरत की तबलीग पर, जिसे औलाद नहीं थी। कहा इसको हम अपनी औलाद बना लेते हैं, पता नहीं किसका लड़का है। उसी घर में आके उनकी वालिदा दूध पिला के जा रही है। वहीं आसिया के कहने के मुताबिक फिरौन ने उसकी परवरिश के तमाम शाही इंतजाम फरमा दिया मूसा अलैहिस्सलाम। तो ये माओ का खवातीन के बातों में जो असर है शौहर भी मोम बन जाता है। यही वजह है कि आज औरतें अपने शौहरों को मज़ारों पर भी ले जाने पर जरा भी कोताही नहीं करती हैं। तो औरत का किरदार सबसे ज्यादा है हमारे। और इसी तरह से अकीदे की इस्लाम में जो आम चीज आती है वो ये है कि आखिरत की फिक्र से हम गाफिल हो गए, इसलिए हमारा अकीदा खराब हो गया। अगर हमारे अंदर फिक्र आखिरत आ जाए तो हम शिर्क व बिदअत से अपने आप को बचाएं, अकीदे की खराबी से हम अपने आप को बचाएं। आखिर ये जो जुमला मैंने कहा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का कि अगर नहर फुरात पर कोई बकरी मरकर ज़ाया हो जाए, रब तआला क़यामत के दिन पूछे तो मैं समझता हूँ मेरी भी उसके अंदर पूछ होगी। तो ये आखिरत की फिक्र ही की वजह से तो इस तरह की सोच पैदा हुई। अकीदा सही है तब ये सोच पैदा होगी, आखिरत पर मुकम्मल ईमान होगा तब हमारे अंदर ये सोच पैदा होगी। और जब इस तरह की सोच पैदा होगी तो हम किसी का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा हर एक के साथ भलाई करने की फिक्र में लगे रहेंगे। लिहाजा अकीदे को दुरुस्त करना है तो हम आखिरत पर जो हमारा ईमान है, फिक्र आखिरत अपने अंदर पैदा करें और आखिरत पर ईमान को मजबूत करें। सबसे पहली चीज इसके अंदर जो आती है वो कब्र की मंजिल, फिर उसके बाद हिसाब व किताब, मैदान महशर में खड़ा होना, फिर अल्लाह पुल सिरात पर पार होना, जन्नत जहन्नम का फैसला। इन तमाम के बारे में क्या हमें उम्मीद है कि हम पार कर ले जाएंगे? हमारा हिसाब व किताब बहुत आसान हो जाएगा, हम अपने आप को टटोले थोड़ी देर के लिए और फिर देखें क्या वाकई में हमारा ईमान फिक्र आखिरत पर है या नहीं है, हम मुकम्मल तौर पर ईमान और अकीदा रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो पता ये चलता है जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, जो अकीदा खराब हो रहा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है कि आखिरत पर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। अगर मुकम्मल हो जाए तो हम अकीदे के अंदर खराबी पैदा करने वाला कोई भी काम हम नहीं करेंगे। और ऐसे ही एक अहम चीज जो हमारे अकीदे की इस्लाह कर सकता है वो दीनी मजालिस से अपने आप को जोड़ कर रखना, नेक लोगों की सोहबत में जोड़ के रखना, उलमा से अपना रिश्ता ताल्लुक कायम रखना, मसाजिद से अपना ताल्लुक कायम रखना, मदारिस से अपना ताल्लुक कायम रखना। ये चीजों से जब हम जुड़े रहेंगे तो शैतान को मौका ही नहीं मिलेगा हमारा अकीदा खराब करने का। आज हम मस्जिदों से दूर हैं, अहले इल्म से दूर हैं, नेक लोगों की सोहबत से दूर, हत्ता कि नेकों की बस्तियों से भी बसा औकात लोग दूर हो जाते हैं। अब वहाँ आप महफूज रख सकते हैं अपने बच्चे को? रिश्तेदारों की गलियों से निकल करके आदमी गैरों की गलियों में जहाँ हर तरह के भजन और दूसरी चीजें कान में बच्चे के सुबह शाम पड़ती वहाँ जाके बसने की सोचता है, जंगल में चला जाता है आदमी नेक लोगों की बस्तियां छोड़कर। जबकि फजीलत है कि मसाजिद के करीब में अपने घर को आबाद करो ताकि उसकी वजह से मसाजिद से जो फायदे हैं उससे तुम जुड़े रहो और उस फायदे से इस्तेफादा करते रहो। तो हम अपने आप को दीनी मजलिसों से दूर कर लिए
یہی وجہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. نیک لوگوں سے سنیے، آپ کے اندر کچھ خرابی ہوگی تو آپ کو بتائے گا. اور وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. جس دن آدمی جس کو اپنا دوست بنایا ہوگا بدعقیدہ آدمی کو، تو اس دن انگلی چبائے گا، کاٹے گا اپنی انگلی کو اور کہے گا کاش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بناتا، یعنی رسول کی حدیثوں پر عمل کیا ہوگا. اس دن پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کمثل حامل المسک ونافخ الکیر. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ایسے ہے جیسے مشک بیچنے والے کے ساتھ دوستی کرنا، اور اسی طرح سے لوہار جو بھٹی سلگاتا ہے اس کے ساتھ دوستی کرنا. آپ مشک بیچنے والے کے ساتھ، عطر اور خوشبو بیچنے والے کے ساتھ رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو یا تو خوشبو لگائے گا یا آپ اس سے خوشبو خریدیں گے. اور لوہار کے پاس جا کے بیٹھیں گے تو دھواں سلگائے گا، آنکھ رگڑیں گے یا تو آپ کا کپڑا جلائے گا یا وہاں سے کچھ نہ کچھ گرد و غبار اپنے کپڑے پر لے کر کے آئیں گے. یہی مثال برے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی، اور پہلی مثال اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار کرنے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس لیے دیکھ بھال کر کے دوست بناؤ. کس کو آپ اپنا دوست بنا رہے ہو؟ کہیں تمہارا عقیدہ تو نہیں خراب کر رہا ہے، تمہیں نیک عمل سے دور تو نہیں کر رہا ہے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی تمام جس کو کہتے ہیں ٹوپی پہنانا، ڈھیر ہوشیاریاں کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں. کہتے ہیں ان سے فائدہ ہوتا ہے، ان سے مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ بیچارہ سیدھا سادہ اس کو باولا سمجھتے ہیں لوگ، اس کو جو ہے کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، وہ سیدھا اس کو کچھ نہیں معلوم ہے. اور یہ جو بے ہوشیاری دنیا کی سکھا رہا ہے اس کے ہم ساتھی بنتے ہیں. اور جو ہمارا عقیدہ خراب کرے، ایمان خراب کرے، عمل سے دور رکھے، اس کو ہم اپنا گھنشٹ متر کہتے ہیں. حمیم جسے کہا جاتا ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بہت فائدہ پہنچانے والا ہے، لیکن یہ نہیں سوچ پاتے کہ ہماری آخرت اس نے چوپٹ کر دی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی آدمی اس دن پچھتائے گا اور کہے گا کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. یہ افسوس کا دن ہمیں نہ دیکھنا پڑے. آخری بات جو ہے ہمارے عقیدے کی اصلاح سے متعلق وہ یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کے لیے سب سے اہم چیز ان تمام میں سے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر مکمل یقین رکھنا، اس کے تقاضے پورے کرنا، اس کے معنی مطلب کو سمجھنا. کیونکہ جب ہم اپنے اندر اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو جاگزی کر لیں گے، بٹھا لیں گے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، اس کی صفت ہے، جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے، تو ہم کبھی چوری نہیں کریں گے، کبھی ہم ڈنڈی نہیں ماریں گے، کبھی ہم خیانت نہیں کریں گے کہ میرا رب جاننے والا ہے. ہم جب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو ہم کبھی اپنی زبان سے بری بات یا برے کلمات ادا نہیں کریں گے، اول فول نہیں بتیں گے، فحش کلمات نہیں بتیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدخلق نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے لیے برا بھلا نہیں نکلتا تھا. تو ہمارا عقیدہ یہ ہو جائے گا جب اللہ کے اسماء و صفات پر یقین رکھیں گے، یقین رکھیں گے کہ اللہ قدیر ہے، پکڑنے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے، تو گناہوں کی طرف ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے، پیروں سے چل کر ادھر جائیں گے نہیں. خبیر پر علم رکھیں گے کہ اللہ ہر چیز کی باریک بینی کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے، تو ہم کبھی بھی ادھر ادھر دائیں بائیں ڈنڈی نہیں ماریں گے، سیدھا صراط مستقیم پر چلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں عقیدے کی اصلاح میں اور اس کے سدھار میں. تو یہ مختصر سی باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے توفیق اور فضل سے رکھا ہے میں نے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے ہر طرف عقیدے کا بگاڑ پھیلا ہوا ہے، انتشار پھیلا ہوا ہے. اس لیے ہم کوشش کریں خود بھی کہ ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے بھائیوں کے بھی عقیدے کی اصلاح ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس خدمت کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے سننے بیٹھنے کو قبول فرمائے. ہمارے اندر جو بھی عقیدے کی خرابی ہے، جس قسم سے بھی تعلق رکھتی ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کے اصلاح کی فکر کی توفیق عطا فرما. خواتین کے عقیدے میں بہت سارا بگاڑ پایا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ماؤں بہنوں کو اپنے عقیدے کی صحیح اصلاح کی توفیق عطا فرما.
اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا میں جب تک زندہ ہے ایمان اور اسلام کی حالت پر زندہ ہے، جب خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔